ویلکم بیک۔ آغاز میں خبر ہے کہ جنید اکبر خان کی زیر صدارت پارلیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور ایف بی آر نے کمیٹی کو چینی برآمد کرنے والے ملز کی تفصیل فراہم کر دی ہے۔ شعیب نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی شعیب۔ سیفٹی انڈسٹریل پروڈکشن نے بتایا کہ اب حکومت جو ہے وہ تقریباً 3 لاکھ ٹن چینی جو ہے وہ ستمبر تک امپورٹ کر لے گی، جس کا ریٹ تقریباً $560 فی ٹن کے قریب آئے گا، اور کوشش یہ ہوگی کہ یہ ستمبر میں امپورٹ کر لیجیے تاکہ جو ملک میں اس وقت کسی قسم کا خدشہ ہے قلت کا وہ ختم ہو جائے گا۔ تاہم انہوں نے یہ بتایا کہ اس وقت ملک میں 19 لاکھ ٹن چینی موجود ہے، جو کہ نومبر کے وقت تک کے اسٹاک کے لیے کافی ہے۔ حکومت جو ہے وہ 1 نومبر سے کریشنگ کا آغاز کرنا چاہتی ہے تاکہ نومبر کا اسٹاک بھی محفوظ رہ سکے، اور 3 مہینوں کے اندر یعنی کہ 15 لاکھ ٹن چینی استعمال کرتے ہوئے حکومت جو ہے وہ نئے کریشنگ کا آغاز کر دے۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو چینی کی امپورٹ ہوگی یہ بزنس سے بزنس نہیں ہوگی، بلکہ صرف اور صرف گورنمنٹ اپنی خود جو ہے اس کو امپورٹ کرے گی۔ تاہم اس کی لاگت جو ہے چونکہ زیادہ ہے، اس لیے دیکھنا پڑے گا کہ حکومت کس حد تک جو ہے اس کو امپورٹ کرنے میں کامیاب ہوتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شعیب نظامی تفصیلات کے لیے۔ حکومت کی مقرر کی گئی قیمت پر چینی دستیاب نہیں ہے۔ مہنگائی میں کمی کے حکومتی دعوے کھوکھلے ہیں۔ دیگر اشیاء کی طرح چینی مہنگی ہونے سے کراچی کے شہری پریشان ہیں۔ کہتے ہیں غریب کا گزارا مشکل ہو گیا۔ لاہور اور فیصل آباد میں دکانوں سے چینی غائب ہو گئی۔ چینی اور گندم اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں۔ حکومت امپورٹ ایکسپورٹ اتھارٹی بنائے۔ صدر کسان اتحاد خالد محمود کھوکھر کا کہنا ہے ملک کی زرعی گروتھ مسلسل کم ہو رہی ہے، کسان بدحال ہے، جی ایس ٹی بھی ختم کیا جائے۔ سکینڈل آیا، گندم سکینڈل آیا، کسی کو امپورٹ کی اجازت ملی، کسی کو ایکسپورٹ کی اجازت ملی۔ بدقسمتی سے تمام فصلوں میں کاشتکار کو نقصان ہو رہا ہے۔ کاشتکار کو جب تک فصل کی قیمت نہیں ملے گی وہ اگلی فصل پہ خرچ نہیں کر سکتا۔ فصل کی پرائس کمیشن ہونا چاہیے، ایکسپورٹ اتھارٹی بنائے، اتھارٹی پھر انڈیپینڈنٹ ہو، پرائس کمیشن وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہو۔ ہمارے اوپر جو جی ایس ٹی ہے وہ ختم کی جائے۔ ہم بھی اپنی زراعت پہ کمی لا رہے ہیں۔ پچھلے سال میں اپنے 10% کمی لے کے آئے تھے، اگلے سال یہ کمی 40% پہ چلی جائے گی۔ پنجاب میں ایک ایگریکلچر کمیشن بنا ہے، اس کا ہیڈ کون ہے؟ وزیر زراعت۔ غلط ہے بالکل۔ سفارشات کس کو پیش کرے گا؟ وزیر زراعت کو۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے خود بات کرنے والی بات ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کی اپیلوں پر سماعت کرنے والا سپریم کورٹ کا بینچ تبدیل ہو گیا۔ 12 اگست کو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں ضمانت کی اپیلوں پر سماعت 3 رکنی بینچ کرے گا۔ سپریم کورٹ نے سلمان صفدر کی التوا پر کارروائی 12 اگست تک ملتوی کر دی تھی۔ جسٹس شفیع صدیقی اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب بینچ میں شامل ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے شراب و اسلحہ برآمدگی کیس میں عدالت کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے۔ عدالت نے علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کہتے ہیں بار بار چیلنج کر رہا ہوں، میرے پاس بانی کی امانت ہے، سیاسی اور جمہوری طریقے سے کے پی حکومت نہیں گرا سکتی۔ بانی کو مکمل قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، مجھے 2-3 مہینے سے ملنے نہیں دیا جا رہا، صرف ٹرائل کے وکیل کو اکیلے جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ انہوں نے سزا کا فیصلہ کیا ہوا ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ جلدی جلدی کارروائی مکمل کی جائے۔ اڈیالہ کے باہر صحافی کے سوال پر علیمہ خانم نے کہا کہ نون لیگ سے کہیں پی ٹی آئی آپ لے لیں، پہلے اپنی پارٹی تو سنبھال لیں، ان کو پی ٹی آئی کی کیوں فکر ہے؟ مجھے تو 2-3 مہینے سے نہیں جانے دیا جا رہا، میری بہنوں کو پچھلے 2 ہفتے سے نہیں جانے دیا جا رہا۔ عمران خان کو مکمل قید تنہائی میں کیا ہوا ہے۔ پچھلی دفعہ جج نے کہا کہ فیملی اور باقی لائرز کو بلاؤ، یہ جیل انتظامیہ وہ بھی نہیں بلا کر دے رہی تھی۔ ایک جو ٹرائل لائر ہے اس کو کہا اکیلے آ جاؤ، سزا کا انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے۔ اب یہ صرف چاہ رہے ہیں کہ جلدی جلدی کارروائی پوری کر دیں۔ حکومتی حلقوں کی طرف سے تو یہ بات کی جا رہی ہے کہ علیمہ خانہ نے پارٹی کو ہائی جیک کر لیا اور پارٹی کے معاملات میں مداخلت کر رہی ہیں۔ نون لیگوں کو تم لے لو، ان کو اپنی پارٹی تو سنبھال لیں، ان کو پی ٹی آئی کی کیوں فکر پڑی ہوئی ہے؟ ان کے پاس پارٹی ہوتی تو ایک ہی بندے کو 10 عہدے نہ سنبھالنے پڑتے کہ ان کے پاس بندہ ہوتا۔ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر اور چیف منسٹر سارا شگر ان کے کنٹرول میں ہے، اور یہ ملک کے اندر اگر کوئی کمی پیشی رہ گئی تھی لوٹنے کی یہ بھی پوری کر رہے ہیں۔ کراچی میں کلفٹن چائنا پورٹ پر دوہرے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ بوٹ بیسن تھانے میں دفعہ 302 کے تحت سرکار کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا۔ گزشتہ روز کلفٹن اتوار بازار کے عقب میں مرد اور خاتون کی لاش ملی تھی۔ مرد اور خاتون کے سروں میں گولیاں ماری گئیں۔ دونوں کی تلاش ایپ کے ذریعے شناخت معلوم کی گئی۔ مرد کا نام ساجد مسیح اور خاتون کا نام ثنا آصف معلوم ہوا۔ 15 جولائی کو گجرانوالہ کے علاقے تتلے علی کے نواحی گاؤں بڈھا گوریا کا ساجد مسیح اور وقاص علی کی 17 سالہ بہن ثنا گھروں سے چلے گئے تھے۔
नौशहरा फिरोज में 13 साल की लड़की से ज्यादती के बाद कत्ल केस में कंडियारों की अदालत में मुल्जिमान को पेश किया गया। अदालत ने मुल्जिमान को 3 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुकदमा मकतूला के फूफा लाल डीनू चन्ना और कज़न अब्दुल जब्बार चन्ना के खिलाफ दर्ज है। पुलिस ज़राए का कहना है तफ्तीश का दायरा बढ़ाकर मुल्जिमान के DNA टेस्ट कराए जाएंगे। वालिदैन का इल्ज़ाम है मुल्जिमान ने मकतूला को ज्यादती के बाद कत्ल किया और लाश घर के बाहर फेंक कर फरार हो गए। ज्यादती की सज़ा के लिए मकामी वडेरे अजीजुल्लाह ने जिरगा बुलाया। वज़ीर आला के नोटिस के बावजूद वडेरे को मुकदमे में नामजद नहीं किया गया। भारत की ओपोजिशन जमात कांग्रेस की रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी मोदी सरकार पर बरस पड़ी। लोकसभा में पहलगाम वाक़े पर भारतीय फौज पर सवालात उठा दिए। कहा सरकार कहती है मकबूजा कश्मीर में अमन है तो फिर पहलगाम वाक़या कैसे हुआ। राजनाथ सिंह ने ये नहीं बताया कि पहलगाम वाक़या क्यों हुआ। जब लोग जान बचाने की कोशिश कर रहे थे तो सिक्योरिटी कहाँ थी। लोकसभा के रुकन अमरिंदर सिंह राजा ने पाक भारत जंग के दौरान राफेल गिरने की तस्दीक कर दी। अमरिंदर सिंह राजा ने पार्लियामेंट में राफेल गिरने की तस्वीर दिखाई। अपनी तकरीर में कहा कि पंजाब में बिस्याना एयरफोर्स स्टेशन के पास एक लड़ाका तैयारे का टेल गिरा। सफारती महाज पर भारत को एक और धचका। अमरीकी सदर ट्रंप ने खालिस्तान तहरीक के मरकजी रहनुमा को खत लिख दिया। गुरपतवंत सिंह पन्नू को सदर ट्रंप का खत आलमी तवज्जो का मरकज बन गया। सदर ट्रंप ने खत में लिखा, अपने शहरियों, अपनी कौम और अपनी इक़दार को सबसे पहले रखता हूँ। जब अमेरिका महफूज होगा तो दुनिया भी महफूज होगी। अपने शहरियों के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ूंगा। खालिस्तान रेफरेंडम से चंद हफ्ते कबल अमरीकी सदर का पन्नू को खत अहमियत इख्तियार कर गया। सिख फॉर जस्टिस 17 अगस्त को वाशिंगटन DC में खालिस्तान रेफरेंडम करवा रहा है। सदर ट्रंप ने भारत से तिजारती मुआहदे से पहले पन्नू को खत लिखा। ट्रंप के खत में तिजारत, टैरिफ, दिफाई अखराजात और अमरीकी इक़दार की पॉलिसी शामिल है। गुरपतवंत सिंह पन्नू की खालिस्तान मुहिम के जवाब में ट्रंप का बाज़ाब्ता तहरीरी रद्द-ए-अमल भी सामने आया। फितना हिंदुस्तान और बलोच यकजहती कमेटी का गठजोड़ बेनकाब हो गया। नाम नेहाद लापता अफराद की आड़ में दहशत गर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कलात ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्द सुहेब लांगू का नाम भी नाम नेहाद लापता अफराद की फहरिस्त में निकला। 21 जुलाई को कलात ऑपरेशन में फितना उल हिंदुस्तान का दहशतगर्द सुहेब लांगू जहन्नुम वासिल हुआ था। दहशतगर्द सुहेब लांगू की महरंग लांगू के साथ मुजाहिरों में कई तस्वीर, वीडियो सोशल मीडिया पर सबूत के तौर पर मौजूद हैं। फितना हिंदुस्तान के मीडिया प्लेटफॉर्म ने सुहेब लांगू को 2024 में लापता करार दिया था। मार्च 2024 गवादर हमले में हलाक दहशतगर्द करीम जान भी नाम नेहाद लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल था। इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। चार्ज TFR की सतह को सफीर की सतह पर ले गए, लेकिन अभी अफगानिस्तान को तस्लीम नहीं कर रहे। न्यूयॉर्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान 2 रियासती हल की हिमायत करता है। नहीं है इसराइल को अभी रिकग्नाइज करने का। जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं हो जाता, फ़लस्तीन के प्राइम मिनिस्टर से हो रही थी, तो मैं क्या, हमारे पासपोर्ट जो इशू होता है उसमें होता है कि वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल। तो मैंने कहा ये हमारी सेंटीमेंट्स की, पाकिस्तानी बहन भाइयों की, आपके लिए फ़लस्तीनी बहन वाले को सेंटीमेंट्स हैं, तो कोई प्लान नहीं है। अगर हमारा पानी डाइवर्ट किया गया या स्टॉप किया गया, जो हमारा राइट है 3 दरियाओं का, तो वो दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। इसको हम वी विल ट्रीट एज एक्ट ऑफ वॉर। कि कभी उनके एक लीडर कह देते हैं कि ये तो टेम्पररी सीज फायर है, कभी उनको दूसरे लीडर कह सकते हैं हम दूसरे टेररिज्म पे बात करेंगे, कभी उनको तीसरे लीडर कह सकते हैं ये तो ट्रेलर था, अभी तो पूरी फिल्म चलनी है। तो हम वी आर अलर्ट। चेयरमैन जॉइंट चीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसम, वो बिल्कुल दे आर रेडी। तो इंडिया वेलकम, जब भी डायलॉग करना चाहे हम तैयार हैं। कॉम्पोजिट डायलॉग होगा, वेन्यू जो है उसके लिए फ्लेक्सिबल है। गवर्नमेंट की रिकग्निशन का ताल्लुक है, रशिया ने रिकग्नाइज किया है और अभी पाकिस्तान का इमीडिएट कोई ऐसा प्लान नहीं है। हमने चार्ज DFR के लेवल को अपग्रेड करके एम्बेसडर लेवल पे ले गए। आपको रूबियो साहब को इनविटेशन दी है, वो आए। और जहां तक डोनाल्ड ट्रंप साहब का प्रोग्राम मंच फाइनल डेट्स अभी तो फाइनल नहीं है, मुझे पता चला है सितंबर से भी आगे जाएंगी। डिजिटल माली फ्रॉड के वाक़यात, मुल्क भर के कॉल सेंटर्स को कानून के दायरे में लाने का फैसला किया गया है। इस हवाले से क्या इकदाम किए जाएंगे, जुल्करनैन हैदर से जानते हैं। जी जुल्करनैन। जी, अब कॉल सेंटर के क़याम के लिए लाइसेंस जो है वो लाजमी करार दिया जाएगा और इस हवाले से 3 वफाकी इदारे जो है मंजूरी देंगे, जिसमें NCCIA, PTA और हसास इदारे भी शामिल होंगे। NCCI का जो ऑपरेशन ग्रे है उनका भी दायरा कार सूबों तक फैलाने का फैसला किया गया है।
صوبے میں موجود غیر لائسنس یافتہ مشکوک کال سینٹر جو ہیں اب اگلا نشانہ ہوں گے۔ FIA جو ہے وہ بھی اس میں مدد کر سکتی ہے، تاہم یہ آپریشن گرے ہے، وہ منظم ڈیجیٹل فرائم کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ کن اقدام کیا جائے گا۔ مقصد جعلی اسکیموں کے ذریعے فراڈ کرنے والے نیٹ ورک کو توڑنا ہے۔ بہت شکریہ ذوالقرنین۔ IMF نے الیکٹریکل وہیکل کے فروغ کے لیے 100 ارب روپے سبسڈی کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم 14 اگست سے نئی EV پالیسی پر عمل درآمد اور الیکٹرک بائکس دینے کا اعلان کریں گے۔ فی الیکٹرک بائک اور رکشا پر 50,000 روپے سبسڈی دی جائے گی۔ دستاویز کے مطابق پہلے مرحلے میں حکومت نے رواں مالی سال 9 ارب روپے کی سبسڈی مختص کی ہے۔ 2 سال میں 1,16,000 الیکٹرک بائکس تیار کی جائیں گی۔ گزشتہ EV پالیسی کے تحت صرف 50,000 2-3 ویلر گاڑیاں مارکیٹ میں آ سکی تھیں۔ گزشتہ پالیسی کے تحت الیکٹریکل 1,000 بسز کے برعکس مارکیٹ میں 200 بسیں آ سکیں۔ بجلی کی قیمت میں 1 روپے 75 پیسے فی یونٹ کمی کا امکان ہے۔ نیپرا سماحی ایڈجسٹمنٹ قیمت میں CPPA کی درخواست پر سماعت 4 اگست کو کرے گا۔ ایڈجسٹمنٹ کا اطلاق الیکٹرک سمیت سرکاری ڈسکوز پر بھی ہوگا۔ منظوری کی صورت میں صارفین کو 53 ارب 39 کروڑ سے زائد کا ریلیف ملے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے ایڈجسٹمنٹ ستمبر، اکتوبر اور نومبر کے لیے منظور ہو تو ریلیف مزید بڑھ سکتا ہے۔ کشمور میں گڈو بیراج کے مقام پر دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند ہو گئی ہے۔ درمیانے درجے کا سیلاب ڈکلیئر کر دیا گیا۔ پانی کی آمد 4,23,186 کیوسک جبکہ اخراج 3,70,050 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ لاڑکانہ کے مقام پر دریائے سندھ میں نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ پانی کے بہاؤ میں اضافے کے باعث نوڈیرو کے قریب نصرت 2 بچاؤ بند میں کٹاؤ شروع ہو گیا ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ فوری اقدامات نہ کیے گئے تو رہائشی اور زرعی علاقے متاثر ہو سکتے ہیں۔ نیو یارک میں مسلح شخص کی فائرنگ سے بنگلہ دیشی نیات پولیس افسر سمیت 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ بعد میں حملہ نے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ واقعہ مینہٹن میں پیش آیا جہاں مسلح شخص نے پتیوں کی عمارت میں گھس کر فائرنگ کی۔ ہلاک شدگان میں 2 خواتین بھی شامل ہیں۔ حکام کا کہنا ہے حملہ آور کی شناخت شین تامورا کے نام سے ہوئی ہے۔ حملہ آور دماغی مرض کا شکار ہے اور لاس اینجلس کا رہائشی تھا۔ ریاست نیویڈا میں کلب کے باہر فائرنگ سے 3 افراد ہلاک جبکہ 3 زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے RY نیوز۔